أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں اور سننے والی میری محترم ماؤں اور بہنوں، قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح کہنے کی اور پھر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کی بے شمار خصوصیات ہیں، اس کے بے شمار فضائل ہیں اور اس کے بے شمار پہلو ہیں کہ جس کو تھوڑی سی دیر تو کیا پوری زندگی بھی اس کا تذکرہ کرتے رہیں، اس کے پہلو، اس کی خصوصیات، فضائل و مناقب مکمل نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح اللہ کا یہ کلام قرآن، اس کے فضائل اور خصوصیات بھی لامحدود ہیں۔ بس چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنے سے یا استعمال کرنے سے انسان کا دل کبھی بھی نہیں بھرتا۔ مثال کے طور پر آدمی آسمان کو دیکھنا شروع کرے تو آسمان کو دیکھتے دیکھتے اس کا دل نہیں بھرتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کہے کہ کافی پرانا ہو چکا ہے اس کو بنے ہوئے، اب تو نیو ہونا چاہیے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ہر چیز کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اب تو اس کا سٹائل ذرا اور ہونا چاہیے۔ جدت کی طرف ہم آ رہے ہیں تو ہر چیز جدید ہونی چاہیے، سٹائلش ہماری زندگی بن چکی ہے۔ لیکن آسمان جس طرح پہلے خوبصورت لگتا تھا، یہ آج بھی اسی طرح خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ نے چاند سورج ستارے بنائے، اس کی خوبصورتی جس طرح پہلے تھی آج بھی اسی طرح ہے۔ اسی آسمان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آسمان بنایا بغیر عمد، بغیر ستون کے۔ تم آسمان کو دیکھنا شروع کرو، تمہاری آنکھیں پلٹ آئیں گی دوبارہ، ایک بار نہیں بار بار دیکھو، آسمان میں عیب تلاش نہیں کر سکتے۔ تو آسمان کو دیکھتے ہوئے انسان تھکتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے۔ اسی طرح پانی ایسی چیز ہے کہ انسان کا دل اس سے کبھی نہیں بھرتا۔ آج اگر پانی پیا، کب سے پانی پیتا چلا آ رہا ہے، لیکن کبھی اس سے دل، پھر پیاس لگے گی، پھر پانی ہی پیے گا۔ اس کو پیاس لگی ہو، اس کو بوتل لا کر دے دیں، اس کو چائے پلا دیں، شربت پلا دیں، لیکن آخر میں پھر بھی کہے گا کہ ایک گلاس پانی تو پلاؤ، پیاس تو پانی کی لگی ہے۔ پانی ایسی چیز ہے کہ اس سے دل نہیں بھرتا۔ اسی طرح مسلمان خانہ کعبہ کو دیکھے اس کا دل نہیں بھرتا،
ایک بار جس نے دیکھا اس کا دل اور زیادہ کرتا ہے، جس نے نہیں دیکھا اس کا بھی کرتا ہے، اور جس نے دیکھ لیا اس کا تو اور زیادہ دل کرتا ہے۔ آپ دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت سیرگاہوں پہ چلے جائیں، 2-4 بار جائیں گے، اس کے بعد وہاں جانے کو دل نہیں کرے گا، چھوڑو یار پہلے بھی گئے ہیں، کسی اور جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن خانہ کعبہ کو دیکھتے دیکھتے انسان کا دل نہیں بھرتا، دل کرتا ہے دیکھتے ہی چلے جائیں۔ اسی طرح حضور کا روضہ گنبد خضرا، جو جاتے ہیں وہ ان کی حالت ان سے پوچھیں، مسجد نبوی سے باہر آ کے حضور کی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر گنبد خضرا کا دیدار کرتے رہتے ہیں اور کافی وقت وہیں پہ گزار دیتے ہیں، ان کا بھی ان سے دل نہیں بھرتا۔ اسی طرح قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو قرآن کا عاشق ہو جاتا ہے اس کا بھی قرآن سے دل نہیں بھرتا۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، ورنہ بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کو ایک رکوع پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے لیے تو سننا مشکل ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب کی نماز لمبی ہو جائے تو پتہ نہیں دل میں کھلبلی اور ٹینشن سی لگ جاتی ہے کہ نماز لمبی کیوں ہو چکی ہے۔ تو اس لیے میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، جس کے دل میں قرآن کی محبت اور قرآن کا عشق ہوتا ہے ان کی پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ قرآن پورا نہ پڑھ لے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جب اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت تک دل کو سکون نہیں ملتا جب وہ قرآن پورا نہ پڑھ لے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے اندر جاتے اور نماز شروع کرتے، سلام اس وقت پھیرتے جب قرآن مکمل ہو جاتا، پورا قرآن پڑھ کے باہر نکلتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی۔ ایک غزوے سے واپسی آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، پڑاؤ ڈالا، کسی جگہ پہ رکے، سٹے کیا۔ 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، توجہ ذرا، 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ رات کو تم نے جاگنا ہے، پہرا دینا ہے۔ بقیہ سارے صحابہ کرام سو گئے، آرام فرما رہے ہیں، 2 صحابی رات کے وقت جاگ کے پہرا دے رہے ہیں۔ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم دونوں اسی طرح جاگتے رہیں تو ممکن ہے کہ ہمیں بھی نیند آ جائے، پوری رات تک جاگ نہ سکیں، اور اگر جاگتے بھی رہیں تو خالی جاگتے ہی رہیں گے، کچھ کریں نہ تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو چلو اس طرح کرتے ہیں، ایک سو جائے اور ایک نماز، جی ایک تو آرام کرے اور دوسرا جاگتا رہے، وہ پہرا دے، آدھی رات ایک پہرا دے گا اور بقیہ آدھی رات دوسرا پہرا دے گا، وہ جاگ جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ ایک سو گیا، ایک پہرا دے رہا ہے۔ اب پہرا دینے والا صحابی ایک، بقیہ سارے سو گئے۔ اب کیا ہوا، جو پہرا دے رہے تھے انہوں نے سوچا کہ میں بھی تو کھڑا ہی ہوں، سو تو نہیں رہا، پہرا دے رہا ہوں، چلو میں نماز شروع کر لیتا ہوں۔ جو پہرا دے رہے تھے انہوں نے نماز شروع کی، نماز میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ اب دشمن نے دیکھا کہ سب کے سب سو چکے ہیں، ایک ہی جاگ رہے ہیں اور وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ دشمن نے تیر مارنا شروع کیے، نماز کی حالت میں ان کو تیر لگتے رہے لیکن نماز نہیں توڑی۔ خود کہتے ہیں کہ مجھے تلاوت میں مزہ اتنا آ رہا تھا، نماز توڑنے کو دل ہی نہیں کیا، اور نماز پڑھتے پڑھتے جب سورہ کہف مکمل ہوئی اس وقت انہوں نے سلام پھیرا، اور خود کہتے ہیں کہ پھر بھی سلام پھیرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، صرف اس ڈر سے سلام پھیرا، اس ڈر سے سلام پھیرا کہیں ایسا نہ ہو خون زیادہ بہنے کی وجہ سے میری جان چلی جائے اور دشمن بقیہ صحابہ کرام پہ حملہ نہ کر دے۔ یہ کیفیات تھی کہ جس وقت قرآن شروع کرتے تو قرآن پڑھنے میں مزہ اتنا آتا تھا، قرآن پڑھنے میں لطف اتنا آتا تھا کہ سکون نہیں ملتا تھا جب تک کہ قرآن مکمل نہ کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معمول کئی مرتبہ کا معمول، نماز شروع کرتے رات کے وقت اور رات کے وقت 2 رکعت نفل کے اندر پورا قرآن مکمل کر جایا کرتے تھے۔
ہمیں کبھی کبھی بڑا تعجب ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے جی ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے تو نہیں ہو سکتا جی، ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے تو قرآن مکمل ہی نہیں ہوگا، ایک بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیں تعجب اس وجہ سے ہوتا ہے، ہمیں قرآن کے ساتھ عشق نہیں ہے، ہمیں قرآن کے ساتھ پیار اور محبت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ان بزرگوں کی، ان صحابہ کرام کی زندگیوں میں برکت تھی، وہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر جایا کرتے تھے۔ آج ہم سے کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے۔ ان کی زندگیوں میں برکت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں جو کام اور محنت کی ہے، آج تک اتنی کوئی نہیں کر سکا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج تک اتنی محنت کوئی نہیں کر سکا۔ بڑے بڑے حضرات، حتیٰ کہ کافروں نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا اور تسلیم کی ہے یہ بات کہ جو کام انہوں نے کیا ہے 23 سال کے عرصے میں، تھوڑا سا وقت، اتنے قلیل عرصے میں اتنا زیادہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی زندگی میں تو سب سے زیادہ برکت تھی، تو اللہ والوں کی زندگیوں میں برکت ہوا کرتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کا معمول تھا، توجہ ذرا، ان کی زندگی کا معمول تھا کہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ کتنے قرآن؟ 61 قرآن مکمل کرتے تھے، ایک دن کے وقت، ایک رات کے وقت، ایک دن کے وقت، ایک رات کے وقت، اور ایک قرآن تراویحوں میں سناتے تھے۔ کتنے ہو گئے؟ 61 قرآن۔ بعضوں کو اس پر بھی بڑا تعجب ہوتا ہے، اور بعض تو اعتراض بھی کرتے ہیں، یہ جی دیکھو جی صبح کے وقت قرآن، رات کے وقت قرآن، حضور نے تو فرمایا 3 دن سے جلدی نہ پڑھو، کم از کم 3 دن میں قرآن مکمل کرو۔ خود کام کر سکتے نہیں ہیں، لیکن ان پر انگلیاں ضرور اٹھائیں گے۔ یہ بتاؤ قرآن پڑھنا قابل تعریف ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بولو، قرآن پڑھنا قابل تعریف ہے کہ نہیں ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک مہینے میں 61 قرآن مکمل کیے۔ اگر غلط ہے تو حضرت امیر معاویہ 2 رکعت میں قرآن مکمل کیوں کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی 2 رکعت میں قرآن مکمل کیوں کرتے تھے؟ آج تو نیکی کریں وہ بھی قابل مذمت بن گیا۔ خود کام کر سکتے نہیں ہیں، بڑوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ارے نیکی کا کام کرنا یہ تو قابل تعریف بات ہے، قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا قابل تعریف بات ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں کتنے قرآن مکمل کرتے تھے؟ 61 قرآن۔ ان کی زندگی کا معمول تھا 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے۔ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز کا مطلب ہے پوری رات سوتے نہیں تھے، جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ بعضوں کو اس پر بھی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ان کی بیوی نہیں تھی، پوری رات جاگ کے عبادت کر رہے ہیں، ان کی بیوی نہیں تھی۔ حیرانگی والی بات، جن کی بیوی ان کو ٹینشن نہیں تو ہوروں کو ٹینشن کیوں ہے؟ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ خاص تعلقات رات کو ہی قائم کیے جائیں، وہ دن میں نہیں ہو سکتے۔ بعضوں کو اس بات میں تعجب ہوتا ہے، اچھا جی وہ بیوی کے پاس کب جاتے تھے؟ آپ کہتے ہو رات کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ ان کی کرامات ہیں، وہ رات کے وضو کے ساتھ پوری رات عبادت کر کے اسی وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے سامنے والے گھر میں ایک بچی جو رات کے وقت چھت پہ سویا کرتے تھے گرمیوں کے موسم میں، اس بچی نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں جان، سامنے والے گھر میں ایک رات کے وقت ستون سا نظر آتا تھا چھت پہ، آج وہ ستون نظر نہیں آ رہا۔ امام صاحب فوت ہوئے نا جب، تو سامنے والے گھر میں ایک بچی نے ماں سے پوچھا، میں رات کے وقت یہاں ایک ستون نظر آتا تھا، آج وہ ستون نظر نہیں آ رہا۔ ان کی ماں نے کہا، بیٹا وہ ستون نہیں تھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت عبادت کیا کرتے تھے، آج ان کا انتقال ہو چکا، وہ وفات پا چکے ہیں۔ یہ تھی بزرگوں کی عبادات، یہ تھا ان کا قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ عشق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رات کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز کے اندر
رات کے وقت نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو دل مچلتا ہے، اونچی آواز سے شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہی تھوڑی سی اونچی آواز سے تلاوت شروع کی، قریب بندھا ہوا ایک گھوڑا بدکنے لگا۔ جب بدکنے لگا تو صحابی کا بچہ بھی قریب ہی سویا ہوا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا بدکے اور میرے بچے کا نقصان کر دے، بچے کو پاؤں تلے روند نہ ڈالے، فوراً قرآن کی آواز سلو کر دیتے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کیفیت بدلتی، دل مچلتا اور آواز پھر اونچی ہو جاتی، گھوڑا پھر بدکنے لگتا، اپنی آواز پھر سلو کر دیتے۔ اسی اسنا میں، اسی کشمکش میں آواز اونچی کبھی آہستہ، کبھی اونچی کبھی آہستہ، پوری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی، سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نظر آسمان پہ اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے سر سے لے کر آسمانوں تک ایک روشنی ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے اوپر کو کوئی چیز جا رہی ہے۔ صحابی نے یہ سارا منظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات اس طرح میری گزری ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، گھوڑا بدکتا ہے، آہستہ کر دیتا ہوں تو گھوڑا آرام سے کھڑا ہو جاتا ہے، اور صبح کے وقت میں نے اپنے سر سے لے کے آسمان تک ایک روشنی دیکھی ہے جو اوپر جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روشنی، وہ فرشتے تھے جو آپ کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے زمین پر اترتے تھے، سبحان اللہ، اور پوری رات آپ کا قرآن سنتے تھے۔ جب آپ اونچی آواز سے پڑھتے تھے تو فرشتے اور زیادہ آ جاتے تھے قرآن سننے کے لیے، نیچے تک آ جاتے تھے، تو ان کو دیکھ کر وہ آپ کا گھوڑا بدکتا تھا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اگر اسی طرح صبح تک قرآن پڑھتے رہتے، فرشتے صبح تک یہیں پر ہوتے، مدینہ کے سارے لوگ آج فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو قرآن سننے کے لیے فرشتے بھی نیچے اترتے ہیں۔ بزرگوں نے بڑی عجیب بات لکھی کہ فرشتوں میں ایک واحد فرشتہ حضرت جبرائیل ہیں، جن کو قرآن پڑھنے کی اللہ نے طاقت اور صلاحیت دی ہے۔ باقی فرشتوں میں سے کوئی بھی فرشتہ قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ بڑا تعجب ہوگا آپ کو بھی، صرف ایک فرشتہ حضرت جبرائیل ہیں جو قرآن لے کر آتے تھے، جو حضور کو سنا کر جاتے تھے۔ حضرت جبرائیل کے علاوہ کوئی فرشتہ قرآن پڑھے؟ بولو بولو، کوئی فرشتہ قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ ان کو سننے میں لطف اتنا آتا تھا کہ وہ قرآن سننے کے لیے زمین پہ اترا کرتے تھے۔ قرآن سننے کا مزہ ہی اتنا آتا تھا، چونکہ خود پڑھ سکتے نہیں تھے۔ ایک آدمی خود قرآن نہ پڑھ سکتا ہو، اس کی کوشش ہی ہوتی ہے چلو پڑھ نہیں سکتا سن تو دوں، تو قرآن سننے کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا قاری ابی ابن کعب ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ان صحابی کو فرمایا کہ مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ حضور فرما رہے ہیں صحابی کو مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو قرآن اترا ہے، آپ تو صاحب قرآن ہیں، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ تو خود صاحب قرآن ہے، بھلا میں آپ کو کیسے سناؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی کی تلاوت سنوں، میں خود سے نہیں کہہ رہا، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں ابی ابن کعب کی تلاوت سنوں۔ آگے ابی ابن کعب کا جواب سننا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے، اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ مجھ سے تلاوت سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ میں ان سے تلاوت سنوں۔ چھوٹی بات نہیں، بہت اونچی بات ہے، بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ ارے سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے کہ ان صحابی ابی ابن کعب کی تلاوت سنو، کیا مقام اور مرتبے والے ابی ابن کعب ہیں۔ پھر حضرت ابی ابن کعب قرآن کی تلاوت سنا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری، خوشی کے آنسو ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ان کا نام لے کر کے ان سے قرآن کی تلاوت سنی جائے۔ قاریوں میں ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں، حضرت امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ۔
امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاری تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ جب بھی کسی محفل میں جاتے، مجلس میں جاتے، اپنے طلباء کے پاس کلاس میں جاتے، تو جب بھی وہ قرآن پڑھتے تھے ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی۔ جب بھی قرآن پڑھتے منہ سے خوشبو آتی۔ تو بڑے لوگوں نے پوچھا حضرت یہ خوشبو کی وجہ کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ حضرت نے نہیں بتلایا۔ ایک مرتبہ کافی سارے طلباء اکٹھے ہو گئے کہ نہیں آج تو پوچھ کر ہی لیں گے کہ خوشبو آنے کی وجہ کیا ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ فرماتے ہیں اگر آپ زیادہ پوچھتے ہو تو میں بتلا دیتا ہوں۔ میں رات کے وقت سویا ہوا، خواب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بلایا کہ عاصم آپ قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہو اور بہت اچھا پڑھتے ہو، آؤ ذرا قریب آؤ، آپ کے ہونٹوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت امام قاری عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں کا بوسہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ فرماتے ہیں جب سے حضور نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا تب سے میرے ہونٹوں سے خوشبو آتی ہے۔ میں جب بھی بولتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں تو ہونٹوں سے خوشبو آتی ہے، منہ سے خوشبو نکلتی ہے، یہ حضور کے بوسے کی برکت ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قرآن کے قاری گزرے ہیں اور اللہ نے ان سے بہت دین کا کام لیا۔ یہ پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے قاری، اور بلکہ پاکستان نہیں سعودی عرب کے امام ائمہ حرمین، وہ سب کے سب شاگرد ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت قاری فتح محمد۔ بہت بڑا نام ہے قرآن کی ایک لائن میں، قاریوں کی لائن میں قاری فتح محمد کا۔ ان کو اللہ نے قرآن کا بڑا علم دیا تھا اور قرآن کا عشق بھی دیا تھا۔ وہ جب بھی جاتے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، حج کے دوران یا عمرے کے دوران خانہ کعبہ کا طواف کرتے، ان کے دائیں اور بائیں حافظوں کا رش ہوتا تھا، ادھر بھی حافظ ادھر بھی حافظ، اور حافظ ان کو قرآن سناتے رہتے تھے۔ وہ ہر وقت قرآن سنتے ہی رہتے تھے، سن بھی رہے ہیں اپنا پڑھ بھی رہے ہیں، قرآن سے عشق اتنا ہے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی میرا کوئی وقت قرآن سے خالی نہ گزرے۔ خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، اور جو حضرات گئے ہیں جو مسئلہ جانتے ہیں ان کے علم میں ہوگا، طواف خاموشی سے بھی کریں ہو تو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ بھی نہ پڑھے ہو تو جاتا ہے، طواف کچھ بھی نہ پڑھے طواف تب بھی ہو جاتا ہے۔ تو فرمانے لگے کیوں نہ ایک عبادت طواف کی ہو جائے، دوسری عبادت قرآن سننے کی ہو جائے، اور بیک وقت کئی حافظوں کا قرآن سنتے تھے۔ اور مجال ہے کہ کسی کی غلطی رہ جائے نہ نکال سکیں۔ قاری حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ 2 سے زیادہ اگر طلباء سنانا شروع کریں، 3 سامنے بیٹھے ہیں، 4 سامنے بیٹھے ہیں، تو بیک وقت سب کا سننا ناممکن ہے۔ چلو 2 تک کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس سے زیادہ سنائے تو کام ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن بیک وقت وہ 10-12 حافظوں کا قرآن سن رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف بھی ہو رہا ہے، اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی بھی نکالتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو قرآن کا عشق دیا تھا۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن بہت اچھا پڑھا کرتے تھے، اور جب وہ قرآن پڑھتے ان کا قرآن سننے کے لیے ہندو بھی ان کے جلسے میں آتے قرآن سننے کے لیے۔ جب ان کا جلسہ ہوتا ہزاروں کا مجمع، حالانکہ ہندو کافر ہے، ایمان قبول نہیں کیا، غیر مسلم ہے، لیکن ہندو بھی کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں ان کی زبان سے، ان کے منہ سے قرآن سنتے ہیں، ہمیں مزہ بڑا آتا ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بزرگوں نے لکھا اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو پرندے بھی ہوا میں رک جایا کرتے تھے قرآن سننے کے لیے۔ اڑتے ہوئے پرندے بھی رکے ہوئے ہیں۔ حضرت کی قرآن کی تلاوت میں وہ سوز تھا، وہ ایک درد تھی کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے پرندے بھی رک جایا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے۔ ایک آدمی نے خود اپنا واقعہ بیان کیا، میں حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا ان کے گھر میں، تو وہ گھر میں نہیں تھے، گھر والوں نے بتلایا کہ باہر نکلے ہوئے ذرا کھیتوں میں گئے ہیں۔
کہتے ہیں کہ میں کھیتوں میں چلا گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اور حضرت شاہ جی عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی قرآن کی تلاوت میں ایسے ڈوبے ہوئے آنکھیں بند کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے بڑا عجیب سین دیکھا، بڑا عجیب منظر دیکھا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قریب ہی ایک بیٹھا ہوا سانپ جھوم جھوم کے قرآن کی تلاوت سن رہا ہے۔ کہتے ہیں میں خود دیکھا اپنے آنکھوں سے یہ منظر کہ سانپ قریب بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت سنتا ہے۔ کہتے ہیں میں یہ سارا منظر بیٹھا ہوا میں دیکھتا رہا کہ دیکھتا ہوں آج ہوتا کیا ہے۔ کہتے ہیں ادھر شاہ جی نے تلاوت کمپلیٹ کی، بس سانپ جہاں سے آیا تھا فوراً چلا گیا، غائب ہو گیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو قرآن کی تلاوت سننے کے لیے سانپ بھی آیا کرتا تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کی تلاوت میں سوچ اتنا تھا۔ میرے دوستو یہ قرآن ایسی کتاب ہے، توجہ ذرا، قرآن ایسی کتاب ہے جو دلوں پہ اثر کرنے والی ہے۔ یہ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جو بھی سنتا ہے اس کے دل پہ اثر ضرور ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے یہ دل ضد اور تکبر سے خالی ہو، یہ دل صحیح خالی ہو، اور قرآن کو واقعی صرف ان کانوں کے ساتھ نہیں دل کے کانوں کے ساتھ سنیں تو یہ قرآن اثر کرتا ہے، حتیٰ کہ کافر بھی سنے تو اثر کرتا ہے۔ قرآن میں واقعہ آتا ہے حبشہ کا بادشاہ نجاشی قرآن کو سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ نجاشی بادشاہ ہے، کافر ہے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب اس نے قرآن کی تلاوت سنی سورہ مریم کی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فوراً ایمان قبول کر لیا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو جنوں نے بھی سنا، اس کو جنوں نے بھی سنا، فوراً ایمان قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جنوں کا اوپر آنا جانا رہتا تھا، اوپر چلے جاتے تھے آسمانوں پہ، اوپر کی ایک آدھی بات اوپر سے سن لی، باقی 99 باتیں اپنی طرف سے ایڈ کر کے مشہور کر دی، پلا دی، تو اوپر آنا جانا رہتا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنا شروع ہوئی تو جنوں کا آنا جانا بند ہو گیا۔ پھر جب بھی جن اوپر جاتے ہیں تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ایک چمکتا ہوا انگارہ ان جنوں کے پیچھے آتا ہے اور ان کو جلا کے راہ کر دیتا ہے۔ اب جنوں کا داخلہ بند ہو گیا آسمانوں پر۔ انہوں نے سوچا کہ یہ داخلہ بند کیوں ہوا، وجہ کیا ہے؟ چنانچہ آپس میں مشورہ کر کے طے یہ ہوا کہ پوری دنیا کا ذرا چکر لگائیں، ڈیوٹیاں لگا دی، کوئی کہیں پہ چلا جائے، کوئی کہیں پہ چلا جائے، دیکھیں لگتا ہے دنیا میں کوئی واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو چکا ہے۔ چنانچہ گھومتے پھرتے دیکھتے دیکھتے مکہ کی سرزمین پر بھی جن آئے، اور فجر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنہوں نے قرآن کو سنا، جب جنہوں نے قرآن کو سنا، 29ویں پارے سورہ جن کے اندر سارا واقعہ موجود ہے۔ جب جنہوں نے قرآن کو سنا تو فوراً جن کہنے لگے کہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا۔ جنوں کے الفاظ ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، یہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، فآمنا بھی، لہٰذا ہم اس پر ایمان لائے۔ ارے جن تو کافر تھے اور وہ تو اپنے سلسلے میں نکلے تھے دیکھنے کے لیے ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند کیوں گیا ہے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو سنا تو فوراً کہنے لگے بس یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے داخلہ بند ہو گیا، لہٰذا ہم فوراً ایمان قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو کافر بھی سنتا ہے، دلوں پہ اثر کرتی ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جن بھی سنتے ہیں دلوں پہ اثر کرتی ہے۔ حضرت داؤد شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے لوگوں میں نے اتنا قرآن پڑھا ہے، اگر یہ قرآن میں سمندر کے سامنے پڑھتا چلتا ہوا پانی رک جاتا، اگر میں یہ قرآن پہاڑ کے سامنے پڑھتا پہاڑ پھٹ جاتا،
اے لوگوں تمہارے دلوں کو کیا ہو چکا؟ تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، تمہارے دلوں پہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ قرآن اثر کرنے میں ختم نہیں ہو چکا، قرآن کا اثر اب بھی باقی ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو دل سے سنتے نہیں ہیں۔ ورنہ یہی قرآن ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن جب ہم نے پہاڑوں پہ اتارنا چاہا، پہاڑوں نہیں، پہاڑ تو اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ ہم نے اس قرآن کو آسمانوں پہ اتارنا چاہا، زمین پہ اتارنا چاہا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے لینے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور پھر اس کا بوجھ صرف ایک انسان نے اٹھایا۔ اس لیے میرے دوستو قرآن اثر اب بھی کرتا ہے، قرآن دلوں کو اب بھی بدلتا ہے، لیکن ہمارے دل اثر پروف ہو چکے ہیں، ہم اثر لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم نے تو صرف برکت کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے، رخصتی کے وقت بیٹی کے سر پہ اوپر رکھ دیا، قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کر دیا، ہم سمجھتے کہ بس یہی قرآن کا حق ہے۔ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا ظلم بھی بہت زیادہ ہے۔ جتنی عظمت والی کتاب ہے اتنی مظلوم کتاب بھی ہے، اور اس پر ظلم کرنے والے ہم خود ظالم ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ قرآن کے ہم نے حق ادا نہیں کیے۔ آج کوئی کسی کے حق ادا نہیں کرتا، شور بھی چاہتا ہے فلاں میرے حق ادا نہیں کر رہا، احتجاج کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولیے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ فلاں میرے حق ادا نہیں کر رہا، بیوی کا رونا کہ خامن میرے حق ادا نہیں کرتا، اور خامن کا رونا کہ بیوی میرے حق ادا نہیں کرتی۔ ماں باپ کہتے ہیں بچے ہمارے نہیں کرتے، بچے کہتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے نہیں کرتے، ایک دوسرے کے حقوق کا رونا روتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ہم قرآن کے کتنے حق ادا کر رہے ہیں؟ فوتیوں پر پڑھ لیا حق ادا ہو گیا، چند رسموں پر پڑھ لیا حق ادا ہو گیا، اچھے سے غلاف میں لپیٹ کر بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کر دیا، حق ادا ہو گیا۔ اس نے بھی جا کر اپنے سسرال میں جا کر شوکیس کے اوپر رکھ دیا، اٹھانے کا وقت بھی اس کے پاس نہیں ہے، قرآن گد و گوار سے اٹا ہوا ہے، کبھی کھول کر پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، ٹچ موبائل کو روزانہ وقت دیا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ ہم نے اپنی مسجد میں ایک ڈرم رکھا ہوا جس میں شہید قرآن پاک کے اوراق ڈالے جاتے ہیں، ایک ہفتے کے اندر بھر جاتا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر لوگوں کے گھروں میں جو قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں وہ سارے اٹھا کے مسجد میں لے کر آ جاتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی جو جن کے گھر رکھا ہوتا تھا چلو کبھی دل کر ہی جائے کھول کے پڑھ ہی لیں، اب تو وہ بھی اٹھوا رہے ہیں گھروں سے۔ لوگوں کے گھروں سے قرآن نکل جائے تو میرے دوستوں برکت کہاں رہے گی؟ چلو کبھی رکھا ہو دل نہیں کر جائے، قرآن پڑھنے کے لیے شوق ہی پیدا ہو جائے، جب رکھا ہی نہیں ہوگا اٹھوا ہی دیا جائے گا، پڑھیں گے کہاں سے؟ اب تو ان کی جگہ دوسری چیزیں آ گئی ہیں، اب تو قرآن کی جگہ اور چیزوں نے لے لی ہے، اب تو وقت کسی اور چیز کو دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں قرآن عظمت والی کتاب پہلے تھی، اب بھی ہے اور رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ظلم ہم نے کیا ہے۔ ہم بڑے ظالم ہیں، ہم نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا، قرآن مظلوم کتاب بن چکی ہے۔ ورنہ جس طرح قرآن عظمت والی کتاب ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی عظمت والا بن جاتا ہے، معمولی کتاب نہیں ہے۔ قرآن جس ورقوں کا بنا ہے، اگر انہی ورقوں پر کوئی انگلش کی کتاب لکھی جاتی، آپ نے اس کا ادب کرنا تھا؟ چوم کے آنکھوں سے لگا کر اونچی جگہ پہ رکھنا تھا؟ بولیے، اگر انہی ورقوں پر قرآن کے الفاظ لکھے گئے، حروف لکھے گئے، چومتے ہیں، ادب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس ورقے کا ادب کیسے ہوا؟ قرآن کی وجہ سے۔ غلاف سلتا ہے قرآن پاک کا، قرآن پاک کا غلاف کو سلتے ہیں، عام طور پہ ہلکا سا معمولی سا کپڑا ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ چلو اعلیٰ سے اعلیٰ بھی لگا لیں، آپ کی قمیص یا آپ کا قیمتی کپڑا زمین پہ گرتا ہے، آپ نے کبھی چوما؟ آنکھوں سے لگایا، بوسہ لیا، سر پہ رکھا، اونچی جگہ پہ رکھا؟ نہیں کیا۔ قرآن کا کپڑا زمین پہ گرتا ہے، فوراً چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ اس کپڑے کا مقام اور مرتبہ زیادہ کیوں گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے جڑ گیا۔ قرآن سے جڑنے کی وجہ سے کاغذ کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا، قرآن سے جڑنے کی وجہ سے کپڑے کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا۔ اسی طرح میرے دوستو، جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اس انسان کا مقام اور مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے،
70 صحابہ کرام. اور جب ان کو قبر میں دفن کیا جانے لگا، بس توجہ ذرا، جب قبر میں دفن کیا جانے لگا تو اب اس وقت اتنے حالات اور وسائل نہیں تھے کہ ہر ایک کی الگ الگ قبر کھودی جائے. ایک ہی قبر میں لمبی کھود کر سب کو دفن کیا گیا. جب دفن کیے جانے کی باری آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قبر میں اس کو رکھو جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا. سب سے پہلے اس کو رکھو نا کہ جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد، پھر اس کے بعد اس کو کہ جس کو اس سے کم، پھر اس کے بعد اس کو جو اس سے کم. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں اس وقت سمجھ آئے کہ قرآن والے کی ویلیو کیا ہے، قرآن والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اس لیے میرے دوستو، جس طرح قرآن عظمت والا، قرآن کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا بھی عظمت والا ہے. بس آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، اس کے ہم پر کچھ حقوق ہیں. قرآن کا پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں. ہم اس پر ایمان لائیں. ایمان لانے کے اندر تو سارے کے سارے مسلمان صاحب ایمان اس حق کو ادا کر رہے ہیں کہ ایمان تو ہے قرآن پر. قرآن پر ایمان ضرور ہے. توجہ ذرا، قرآن پر ایمان ایسا ہے جیسا بھی گیا گزرا انسان کیوں نہ ہو، قرآن کی توہین برداشت نہیں کرے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ توہین تو برداشت نہیں کرے گا. جیسا بھی ہو، شرابی ہو، زانی ہو، بدماش ہو، جیسا کیسا بھی ہو مسلمان، قرآن کی توہین برداشت. ایک آدمی باہر کے ملک گیا، غیر مسلموں کے ملک میں، وہاں ایک لڑکی کے ساتھ عشق ہو گیا. اب جب عشق ہو گیا لڑکی کے ساتھ، عشق تو اندھا ہوتا ہے، عشق میں ہو گیا یہ پاگل اندھا. لڑکی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی ایک صورت میں کروں گی، ایک صورت میں کروں گی، میری چند شرائط ہیں، وہ شرائط مان لو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی. اس نے کہا بتلاؤ. اس نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی برادری کو، خاندان، قبیلے والوں کو، سب کو چھوڑنا پڑے گا. اس نے کہا مجھے قبول، سب کو چھوڑتا ہوں. اس کی خاطر سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا. اس نے کہا دوسری شرط، اپنے ملک بھی واپسی نہیں جانا، اپنے ملک بھی واپسی نہیں جانا. لہٰذا اپنے ملک کو چھوڑ کر. اور قرآن کا ہم پہ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کم از کم روز کے 2 رکوع کی تلاوت کریں. کم از کم، یہ منیمم ہے، میکسیمم انلیمیٹڈ، حد بھی کوئی نہیں ہے. جتنا مرضی پڑھیں قرآن، کم از کم روز 2 رکوع کی تلاوت ضرور کریں. یہ قرآن کا ہم پہ کیا ہے؟ حق ہے. اگر ہم 2 رکوع کی تلاوت روز کے نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے. اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کا پورا سال قرآن نہیں کھلتا، صرف رمضان کے رمضان کھلتا ہے. اور بعض ایسے بھی بیچارے بد نصیب ہوں گے، کیا کہیں ان کے بارے میں، کہ جن کا قرآن رمضان میں بھی نہیں کھلتا. اور بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی بھر پڑھا ہی کوئی نہیں ہے، قرآن آتا ہی کوئی نہیں، کھولیں کیا. مجھے ایک حدیث یاد آئی. ایک صحابی ایمان قبول کیا، قرآن آتا نہیں تھا، قرآن آتا نہیں تھا، لیکن قرآن کے عاشق تھے. قرآن کا عشق تھا ان کے دل میں، قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا. ایمان قبول کر لیا، قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا. بس قرآن کھولتے اور قرآن کی لائنوں پہ ایسے نظر گھماتے اور وجد میں آ کر کہتے یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے. یعنی عشق میں آ کر، قرآن کی محبت میں آ کر، وجد میں آ کر وہ یہی پڑھتے رہتے تھے، وہ یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے. دنیا سے جانے کے بعد کسی نے دیکھا خواب میں، پوچھا کیا بنا؟ فرمایا کہ اللہ نے میرے یہ کہنے کی وجہ سے میری بخشش فرما دی. اس لیے بعض ایسے بھی بیچارے بدبخت ہیں، کیا کہیں ان کے بارے میں، کہ ہیں مسلمان لیکن قرآن زندگی میں ایک بار بھی نہیں پڑھا، پڑھ کر ہی نہیں دیکھا. تو قرآن کا تیسرا ہم پہ حق ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کم از کم سال میں 2 مرتبہ قرآن مکمل کیا جائے، سال میں 2 مرتبہ مکمل کیا جائے. یہ قرآن کا ہم پہ حق ہے.
کہ اس کی تلاوت کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیسے کرتے؟ کبھی تہجد کی نماز میں 7 سپارے، کبھی 8 سپارے، کبھی 10 سپارے، اتنے قرآن پاک کے سپاروں کی تلاوت صرف تہجد میں کیا کرتے تھے. اور بزرگوں کے واقعات میں پہلے سنا چکا ہوں کہ 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے. تو یہ قرآن کا ہم پہ تیسرا حق ہے، ہم قرآن کی بولے قرآن کی. اگر قرآن نہیں پڑھا وہ تو پڑھے. اگر کسی کو انگلش نہیں آتی بولنا تو بولنے کی کوشش کرتے کہ نہیں کرتے؟ سیکھنے کے لیے ہائی لیول کی اکیڈمیاں اور ہائی لیول کے کالج یونیورسٹی جاتے کہ نہیں جاتے؟ بالکل جاتے ہیں نا. منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنی پڑے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ان کا لہجہ سیکھتے کہ نہیں سیکھتے؟ جس طرح انگلش کے لیے ہم لہجہ ضروری سمجھتے ہیں کہ سٹائل بھی وہی ہونا چاہیے، لہجہ بھی وہی ہونا چاہیے، تو قرآن کے لیے ہم لہجہ نہ سیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھیں. آج ہم قرآن کو پنجابیوں کے لہجے میں پڑھتے ہیں. قرآن پڑھنا تو کہاں آپ نے قرآن کہاں پڑھا؟ وہ بڑی پرانی بات ہے، ساتھ والے گھر میں ایک مائی ایک عورت پڑھایا کرتی تھی، اس سے قرآن پڑھا ہے، جس کا اپنا بھی قرآن غلط تھا پڑھا، اور جو اس نے پڑھایا وہ بھی غلط ہے. سب کی بات نہیں کرتا، چاند ایک بیچ میں شاید ٹھیک بھی ہوں، لیکن اکثریت ایسے ہی ہے. اعلیٰ نمبر لینے ہوں بورڈ کے پیپروں میں، یا انگلش اعلیٰ طریقے کی سیکھنی ہو تو ہائی لیول کے اکیڈمی اور اسکول کالج یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیے کرتے ہیں نا. ہم مسلمان ہیں، ذرا بولیں، ذرا جواب دیں کہ ایسا ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور ہمارا قرآن کے ساتھ ظلم کتنا ہے. اور بزرگوں نے لکھا ہے اگر ہم چاہیں کہ ہماری نسلوں میں قرآن آ جائے، ہماری نسلوں میں قرآن آ جائے، تو خود پہلے قرآن کا عاشق بننا پڑے گا، قرآن سے محبت کرنی پڑے گی. دن رات قرآن میں کھپتا ہے تب اس کی نسلوں میں قرآن آتا ہے. حاصل صاحب، ہمارے بزرگوں میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی گزرے، نام تو سنا ہوگا آپ نے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کتنے بڑے پیر و مرشد، مولانا قاسم نانوتوی کے پیر و مرشد، مولانا اشرف علی تھانوی کے، مولانا رشید احمد گنگوئی کے، ان سارے حضرات کے پیر و مرشد مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ جن کے مرید تھے مولوی نور محمد ان کا نام تھا. مولوی نور محمد ان کا نام تھا. ان کو مولوی کہتے تھے، حافظ بھی نہیں تھے، حافظ بھی نہیں تھے. ان کے بارے میں لکھے حافظ تو نہیں تھے لیکن قرآن کے عاشق بڑے تھے. قرآن کے عشق کی وجہ سے ان کا فیض ملا ان کے مرید حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو، تو پیچھے فیض تو ان کا ہے نا. ان کے عشق کی بدولت فیض آگے چلا ہے. اگر ہم چاہیں ہماری نسلوں میں فیض آئے قرآن کا، ہماری نسلوں میں قرآن آ جائے، تو پہلے خود قرآن کا عاشق بننا پڑے گا، قرآن سے محبت کرنی پڑے گی. تو قرآن کا تیسرا حق ہم پہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرے. بولے قرآن کی. اگر نہیں پڑھا تو اب بھی پڑھ لیں، نہیں پڑھا اب بھی پڑھ لیں، ابھی زندگی باقی ہے. قرآن سیکھنا شروع کر دیں. حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی قرآن سیکھنا شروع کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ جو بوڑھا جس کو قرآن سیکھنے میں مشکل پیش آتی ہے، بوڑھے کو مشکل پیش آتی ہے، زبان میں اب وہ بات نہیں رہی، زبان میں بار بار اٹکے گا، لکنت بھی ہوگی، نہیں پڑھ سکے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے آدمی کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا، دوسرا مشقت برداشت کرنے کا. فرمایا قرآن سیکھنا شروع کرے، اور اگر اس کی زندگی نے وفا نہ کیا، دنیا سے چلا گیا، ناظرہ پڑھ رہا تھا، قرآن سیکھ رہا تھا، زندگی نے وفا نہ کی، دنیا سے چلا گیا، اللہ قبر میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں گی، ہاں بھی اس کو قرآن پڑھاؤ. اب یہ فرشتوں سے قرآن پڑھے گا، فرشتے اس کو قرآن پڑھائیں گے، اور کل قیامت کے دن یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگوں میں اٹھایا جائے گا. قرآن حفظ شروع کیا، حفظ پورا نہیں کیا، شرط ہے کہ بیچ میں چھوڑا نہ ہو، کرتا رہا، پورا نہیں ہو سکا، دنیا سے چلا گیا، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں گے اور قبر میں اس کو قرآن حفظ کروائیں گے، کل قیامت کے دن حافظوں میں کھڑا کیا جائے گا. اتنی بڑی بات ہے، چھوٹی بات تو نہیں، اتنی بڑی بات ہے کہ یہ وہ ڈگری ہے کہ جس ڈگری کی بیس پر 10 آدمیوں کی بخشش ہوگی. حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا. دنیا کی کوئی ایسی ڈگری نہیں کہ جس کی بیس پر 10 تو کیا اپنی بھی بخشش ہو جائے. ہاں یہ دین کی ڈگری ایسی، قرآن کی ڈگری ایسی ہے کہ اس کی بنیاد پر 10 آدمیوں کی سفارش ہو جائے. تو قرآن کا ہم پہ تیسرا حق کیا؟ قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کا چوتھا حق کہ قرآن کو سمجھیں.
قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے، اس کے معنی مطالب خود تو نہیں سمجھ سکتے، ہر آدمی خود نہیں سمجھ سکتا، تو مسجد کے مولوی صاحب کے پاس جائے، مولوی صاحب کے پاس بیٹھے، مولوی صاحب سے قرآن کو سیکھے۔ آج تو مولوی صاحب کے پاس بیٹھنا بھی بڑا معیوب سمجھتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ایک وقت تھا کہ جب جمعے کی نماز کے بعد لوگوں کا مجمع مولوی صاحب کے پاس ہوا کرتا تھا، کوئی قرآن سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آ رہا ہے۔ آج وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ آج کیوں نہیں آتے مولوی صاحب کے پاس؟ کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہو پہلے وقت لینا پڑتا ہے کہ نہیں لینا پڑتا؟ بولیے، مجھے بتلائے تو صحیح، رات کا وقت تو نہیں ہے، ساری بالکل خاموشی، بجھے سے بیٹھے۔ جی ظاہر صاحب ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس بیمار ہو جائے 3 گھنٹے لائن میں لگ کر دوائی لینی پڑتی کہ نہیں لینی پڑتی؟ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی واقعہ پیش آ جائے، وہاں ٹائم لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ ان مولویوں کو، ان قاریوں کو، ان مسجد کے امام اور خطیب کو غریب مت سمجھو کہ جو فری میں آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہے، آپ کے بچوں کو یہ اچھے طریقے سے مسلمان بنا رہے ہیں۔ ان مولویوں کا، ان صحیح علماء کا اس دنیا پہ وجود اللہ کی قسم بہت بڑا انعام ہے۔ انہوں نے ہم سے لیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہم سے لیا، دیا کیا کچھ ہے؟ سوچے ذرا، وہ میرا موضوع پہ دوسری طرف چلا جائے گا کہ ان علماء کا، ان مدارس کا کردار کیا ہے، کہ ان مدارس نے ہم سے لیا کچھ نہیں ہے اور دیا بہت کچھ ہے۔ بہت کچھ دیا ہے ہمیں ان مدارس نے، جس کے مقابلے میں ہم نے ان مدارس کو کیا دیا ہے؟ یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہی ہے۔ ہم نے ان مدارس کو دیا کیا ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ان مدرسوں نے کیا ہے، ان مدرسوں نے ہمیں دیا کیا ہے؟ ان مدرسوں نے ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھا کے دیا ہے، انہوں نے ہمیں حافظ اور حافظات بنا کر دیا ہے، انہوں نے ہمیں عالم اور عالمات بنا کر دیا ہے۔ ان مدرسوں نے ہمیں مفتی دیے، انہوں نے ہمیں مفسر دیے، ان مدرسوں نے ہمیں شیخ الاسلام دیے، ان مدرسوں نے ہمیں مناصب دیے۔ ہر قسم کے اشخاص مہیا کرنے والے یہ مدارس کے لوگ ہیں۔ اب ہم دیکھیں ہم نے ان مدارس کو کتنا دیا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ کے نہیں آ رہی؟ بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ پچھلوں کے لیے مشکل تو نہیں ہو رہی؟ ہم دیکھیں کہ ہم نے مدارس کو کتنا دیا ہے۔ اگر ہمارا 1000 روپے کا خرچہ موبائل کا ہے، 3000 روپے خرچہ ہر مہینے کا موٹر سائیکل کا ہے، گھر کی نیٹ کا اور کیبل کا خرچہ ہے، سارے خرچے ہیں۔ ہم ان خرچوں کو بھی سامنے رکھیں اور اب دیکھیں کہ ہم نے مدرسے والوں کو کتنا خرچہ دیا ہے۔ ہم نے دیا ہی کچھ نہیں ہے اور لینے کے لیے ہم سارے پہنچے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مدرسے والے دے رہے ہیں اور یہ شروع سے دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ یہ مدارس کا کردار ہے۔ تو میں بات عرض یہ کر رہا تھا، ہمیں ان مدارس والوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کے پاس بیٹھ کر اپنا قرآن سیکھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ آپ کے پاس وزیر اعظم کا لیٹر آ جائے ہو انگلش میں، بتلاؤ ذرا، اب وہ انگلش پڑھنے نہیں آتی تو کسی کے پاس لے کر جائیں گے نہیں جائیں گے؟ وہ تو آرڈر آیا ہے جی، ٹیوشن لیتے ہیں جی، ہاں جی، پیسے دے کر پڑھوائیں گے۔ بتاؤ تو صحیح، لیٹر ہے، شاید میرے لیے کوئی نوکری کا کوئی لیٹر آ گیا ہو یا فلاں جگہ سے کوئی شاید کوئی چیز ملنے لگی ہے، لیٹر پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے؟ یہ احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے قرآن ہمارے پاس لیٹر آیا ہے، یہ قرآن پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اگر ہمیں خود نہیں آتا تو ہم سمجھنے کے لیے جائیں ان علماء کے پاس۔ ارے بیٹھو مولویوں کے پاس، مولویوں سے دور کبھی نہ ہو، مولویوں سے دور نہ ہوا کریں، دور نہ بیٹھا کریں، قریب قریب آ کر بیٹھا کریں۔ مولویوں کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ارے سارے تو ایسا نہیں ہوتے جی، مشرف صاحب کچھ چندہ مانگنے کے لیے ہم تھوڑی آئے، ہم تو دینے کے لیے آئے۔ انشاءاللہ جو کچھ دے رہے ہیں یہ فائدے کی بات ہے، قریب ہوا کریں۔ اگر ہم چاہیں کہ ہماری نسلوں میں اور ہمارے اندر قرآن کی محبت، قرآن کا شوق پیدا ہو تو دور نہ رہا کریں، قریب آیا کریں۔ تو قرآن کا چوتھا حق بتلا رہا تھا، کیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہ آیت بھی ہمارے لیے، یہ بھی ہمارے لیے، یہ بھی ہمارے لیے۔ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ قرآن کا 5واں حق ہے ہم اس پر عمل کریں۔ کیا ہے؟ عمل، اس پر عمل کریں۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، آج معلومات تو بہت زیادہ ہیں لیکن عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ علم جس کو کہتے ہیں انفارمیشن، وہ بہت سے لوگوں کے پاس ہے لیکن عمل کی بہت زیادہ کمی ہے۔ عمل ہے ہی کوئی نہیں، اگر ہے تو بالکل نہ ہونے کے برابر، کسی ایک میں تھوڑا بہت، اور وہ بھی صرف چند ایک نمازوں کی حد تک، روزے ذکر و اذکار کی حد تک، مالی معاملات اس کے خراب، شادیاں اس کے خراب،
بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو یہ دیندار ہے یا نہیں ہے تو پھر دیکھیں اس کی شادی دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. بس کسی کی دینداری کو چیک کرنا ہو نا یہ کتنا دیندار ہے، ان کی شادیوں کو چیک کرنا، ان کی شادیوں میں دین کتنا ہے، سب پتہ چل جائے گا. نمازی ہوگا، داڑھی رکھی ہوگی، چہرے پہ پیشانی پہ سجدے کر کر کے رگڑ رگڑ کے محراب بھی بن چکا ہوگا، لیکن شادیوں میں سب دین نکل چکا ہوگا، دین ہے ہی کوئی نہیں، پوری رات گانے بجانے. میں کل ایک جگہ پر گیا نکاح پڑھانے کے لیے، تو گانے چل رہے تھے. میں نے کہا میں تو نہیں پڑھوں گا، گانے بند کریں. اب خیر اب جب انہوں نے بیچ میں ڈیل کی ہو کہ گانے بھی چلیں گے، اس کے پیسے الگ سے دیے جائیں، اب ان کو تو تکلیف ہوگی نا کہ ہمارے گانے بند کروا دیے. میں نے کہا کسی اور کو بلا لو، نکاح پڑھوانے کے لیے کسی اور کو بلا لو، گانے بند کریں ورنہ میں تو پھر اندر آؤں گا. گانے بند کروا دیے. آدھا گھنٹہ اندر بیٹھا رہا تو گانے میں نے چلنے نہیں دیے. میں نے کہا بند کرو، اور نکاح ہونے لگا ہے، میں تو قرآن کی آیتیں پڑھوں گا ابھی، آپ نے گانے پھر چلا دیے. میں نے بند کروا دیے. اب جو گانے چلانے والا جو تھا، جو جس کے پاس ساری مشین سی ہوتی ہے، وہ میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا. میں اس کو چلانے نہیں دے رہا تھا. میں نے کہا بند کرو. میں نے کہا بھائی ہم میزبان ہیں، ہم نکاح پڑھانے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف یہ نکاح خانے، ہم میزبان بھی ہیں. میں کہہ رہا ہوں گانے بند کرو. اتنے میں ایک عورت آئی اس کے پاس، اس کو آ کر کہنے لگی باجی اگر کچھ چنگا یا گانا رہا، اندازہ لگائیں. اور بھائی گانا گند ہے، گند ہی ہوتا ہے. کبھی آپ نے ایسے بھی سنا وہ فلاں پخانا اچھا ہے، فلاں پخانا برا ہے، اور پخانا ہی ہوتا ہے، گند ہی ہوتا ہے. گانا اچھا نہیں ہوتا. اچھی قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، اچھا اللہ کا کلام ہوتا ہے، اچھا پیغمبر کا فرمان ہوتا ہے. جہاں گانا ہوگا وہاں گند ہوگا، وہاں نوستی ہوگی، وہاں منافقت ہوگی، وہاں بے برکتی ہوگی. میرے پیغمبر کا فرمان ہے کہ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ یہ گانا یہ دلوں میں نفاق کو پیدا کر دیتا ہے، ایسے جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتی ہے. جو گانا سننے والا ہوگا، گانے کا عادی ہوگا، حضور کی حدیث کے مطابق مطلب یہ بنتا ہے ایسا آدمی منافق ہے، مسلمان نہیں ہے. یہ تو ایسی چیز ہے. آج ہمیں گانوں کا شوق، قرآن کا شوق نہیں. نوجوان لڑکے گانے کے ہیڈ فون کانوں پہ لگا کر ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ارے سوچا اسی حالت میں موت آ گئی تو گانے سنتے سنتے دنیا سے چلے گئے، کیا منہ دکھائے گا؟ پہلے گھروں کے باہر سے گزرتے تھے، اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی. آج گھروں کے باہر سے گزرتے ہیں تو گانوں کی آواز آتی ہے. شادی بیاہ کے موقع کی تو بات ہی نہ کریں، وہاں پر تو بالکل لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. گاؤں دیہات میں چلے جائے وہاں پر تو عورتوں کو بلوایا جاتا ہے ناچنے کے لیے، گندے بے حیا لباس پہنوا کر اور بے حیائی کی جاتی ہے. اور پھر ہم یہ کہ مولوی صاحب دعا کرو ذرا شادی خیر عافیت سے ہو جائے. ارے شادی خیر عافیت سے ایسے نہیں ہوتی. مولوی صاحب دعا کریں، کیا کریں؟ حالات بڑے خراب ہیں. مجھے کوئی یونین کونسل کا جو مجسٹریٹ ہے غازی آباد میں بیٹھتا، اس نے بتلایا ایک سال میں کہتا میرے پاس 400 نکاح کے فارم آئے اور اس میں سے تقریباً 350 کو طلاق بھی ہو چکی ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا طلاق کے فارم بھی میرے پاس ہی آئے ہیں. کہتا طلاق کے فارم میں میرے پاس، اس سے پتا کیا چلا 6 مہینے کے اندر 350 کو طلاق بھی ہو چکی ہے. ارے وہاں پر برکتیں نہیں ہوں گی، وہاں پر نوستیں ہوں گی، وہاں پر گھر آباد نہیں ہوں گے، برباد ہوں گے. اور اس نے بتلایا اس میں سے اکثریت وہ ہیں کہ جو طلاق خامد کی طرف سے نہیں، بیوی کی طرف سے یعنی خلا لیا ہے. اتنی زیادہ بے دینی. جہاں قرآن نہیں ہوگا، جہاں دین نہیں ہوگا، وہاں شادی خانہ آبادی نہیں ہوگی، وہاں خانہ بربادی ہوگی. تو قرآن کا ہم پہ چوتھا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، سمجھنے کے لیے وقت نکالیں. اگر ہم آج کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں. فرشتہ آئے گا روح نکالنے کے لیے، کیا دینا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ روح نکالنے کے لیے. میں نے بھی کام پہ بھی جانا ہے، میں نے جاب پہ بھی جانا ہے، میں نے فلاں جگہ پہ فنکشن پہ بھی جانا ہے. کیا فرشتوں کو ہم ایسا کہہ دیں گے؟ لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دے گا. تو اس لیے وقت نکالیں، قرآن کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وقت نکالیں. قرآن کا اگلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور اس سے اگلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو آگے پھیلائیں. قرآن کو آگے پھیلانا صرف مولوی صاحب کی ذمہ داری کے ساروں کی ہے؟ بولو کس کی ذمہ داری ہے؟ ساروں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ تو ساروں کی ذمہ داری ہے. کہیں پر کوئی ایک اچانک بات ذہن میں آئی، کہیں پر جب کوئی مسئلہ بنتا ہے
قرآن کی توہین کے حوالے سے، نبی کی توہین کے حوالے سے، یا کوئی صحابہ کی توہین کے حوالے سے کوئی اس قسم کا مسئلہ بنتا ہے تو سب کی نظریں کن کی طرف ہوتی ہیں؟ الحمدللہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ اس پر آواز اٹھانے والے کون ہیں؟ مولوی ہیں. لیکن یہ بات آپ کو بتلا دوں، یہ حق تو ساروں کا تھا، یہ حق ساروں کا ہے. اگر آپ کہیں کہ مولوی صاحب کے پاس سٹیج ہے، مولوی صاحب کے پاس موقع ہے، وہ لوگوں کا زیادہ آنا جانا ہے، مولوی صاحب بیان کے ذریعے سے بتلا سکتا ہے، لیکن میڈیا کے ذریعے سے تو آپ کا بھی کافی لوگوں کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ فیس بک پہ کتنے لوگوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے؟ میرا خیال جتنے حضرات یہ بیٹھے ہوں گے ان سے زیادہ کے ساتھ فیس بک پہ دوستیاں ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب کہ آپ کی پہنچ تو ہم سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو آگے تک پہنچائیں. اب یہ باتیں میری آپ تک پہنچ چکی ہیں، ابھی آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تم تک ایک آیت بھی پہنچے، ایک مسئلہ بھی آپ تک پہنچے، آگے پہنچانا یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. آج کا ہمارا پروگرام کچھ اس وجہ سے بھی رکھا گیا کہ کل ہمارے مدرسے میں جلسہ ہوا جس میں طالبات نے قرآن پاک ناظرہ، حفظ اور ترجمہ مکمل کیا. ان میں ہمارے بھائی آصف صاحب کی اہلیہ، ان کا بھی ترجمہ تفسیر مکمل ہوا. اسی طرح ہمارے بھائی مشرف صاحب، ان کی اہلیہ اور ان کی ایک سسٹر وہ بھی قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ رہی ہیں. تو صرف اس سلسلے میں آج کا یہ پروگرام ہم نے منعقد کیا اور اسی حوالے سے گفتگو قرآن کے حوالے سے کی. میرے دوستو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم خود بھی قرآن کو سیکھیں. اگر ہم چاہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، اپنی خواتین کو قرآن سکھاؤ، اپنی خواتین کو، عورتوں کو قرآن سکھاؤ، ان کو دین کے مسئلے مسائل بتلاؤ. تربیت عورتوں نے کرنی ہے. خامد صبح سے گیا ہوا رات تک کام پہ ہے، تربیت کس نے کرنی ہے؟ بولو، ماں نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اور اگر ماں کی اپنی تربیت نہیں ہے، ماں خود شوقین گانے کی ہوئی پڑی ہے، میں خود اس قسم کی گندی بے حیا چیزیں دیکھنے کی عادی ہے، تو اس نے تربیت کیا کرنی ہے؟ دودھ پلاتے ہوئے گانے سنتی ہے اور چاہتی کہ بیٹا ولی اللہ بن جائے، بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے. پھر بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی نہیں بنے گا جب یہ چلنے کے قابل ہوگا کہ یہ ڈسکو ڈانس کرنے والا ہی بنے گا. تو اس لیے میرے دوستوں خود بھی دین کی طرف لگیں اور اپنی ماں کو، بہنوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو، سب کو دین کی طرف لگائیں. میں ہر بیان میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم دوسری تعلیم کے خلاف نہیں، وہ بھی دلوائیں جہاں تک ہو سکتا ہے ہمت اور بس ہے تو پھر MBBS ڈاکٹر بھی بنائیں، اس کو انجینئر بنائیں، اس کو پائلٹ بنائیں، جو مرضی بنائیں، لیکن پہلے انسان تو بنائیں. قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. پاکی نپاکی کے مسائل مردوں سے زیادہ عورتوں کے ہیں. مردوں کے مسائل تھوڑے ہیں، پاکی نپاکی کے مسائل مردوں کے تھوڑے ہیں، عورتوں کے زیادہ ہیں. اور تقریباً یوں کہہ لیں کہ 95% عورتیں وہ ہیں جن کو پاکی نپاکی کے مسائل کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ناپاک پھر رہی ہیں. غسل کرنا ضروری ہو چکا ہے، غسل کرتی کوئی نہیں ہے. ایام مکمل ہو چکے ہیں لیکن غسل کرتی کوئی نہیں ہے، ناپاک پھر رہی ہے. نمازیں بھی چھوڑ رہی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ رہی ہے، روزے بھی چھوڑ رہی ہے. حالانکہ اس پر یہ نماز اب لازم ہو چکی ہے، روزے لازم ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں پڑھتی. وجہ کیا ہے؟ مسئلوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میرے دوستو کوشش کریں گھروں میں جا کر اس پیغام کو عام کریں. آج کے درس اور پروگرام کی برکت سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم نے بھی خود بھی قرآن کو پڑھنا اور سیکھنا ہے، وقت دینا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے. اپنے گھر والوں کو، گھر والیوں کو، سب کو قرآن کی طرف لانا ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو بات کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.